27 फरवरी 2019 की, जिसपे किया गया ऑपरेशन स्विफ्ट रिटार्ट, जिसको पाक फजाइया की पेशावराना सलाहियतों का मजहर माना जाता है। इसी पर बात करने के लिए हमारे मेहमान भी मौजूद हैं। ब्रिगेडियर रिटायर्ड आरिस नवाज साहब हमारे साथ मौजूद हैं। सिक्योरिटी एक्सपर्ट डॉक्टर कमर चीमा साहब ने भी हमें ज्वाइन किया और मेजर जनरल जाहिद महमूद साहब भी हमारे साथ मौजूद हैं। ब्रिगेडियर साहब, पाक फौज की, पाक फजाइया की पेशावराना सलाहियतों का मजहर माना जाता है इस ऑपरेशन स्विफ्ट रिटार्ट को। इस तरह के ऑपरेशन के हवाले से जिस तरह से भारत ने दावे किए और जिस तरह से हमने फिर ऑपरेशन किया और फिर भारत के दावों की कलई खोलने के लिए इंटरनेशनल मीडिया को जब लेकर गए उस जगह पर, तो किस तरह से जग हसाई हुई, उस पर क्या कहेंगे आप? देखिए, हैरानी की बात यह है कि पूरा इंटरनेशनल मीडिया ISP और लेकर गए वहाँ पर, उनको एक एक जगह दिखाई जहाँ पर 4-5 पाइन ट्रीज जो हैं, चीड़ के दरख्त गिरे हुए थे, एक कौवा मरा हुआ था, ना कोई बिल्डिंग, ना कोई कैंप, नथिंग वाज देयर एंड दे ऑल एक्नॉलेज, और खड्डे पड़े हुए थे जहाँ उन्होंने बॉम्ब का वेट लोड कराया था। दैट वाज द ओनली थिंग। जब ये तमाम इंटरनेशनल मीडिया ने पूरी वर्ल्ड में जाके बताया कि दिस व्हाट इज द एग्जैक्ट सिचुएशन, कि ना वहाँ कोई टेररिस्ट थे, ना कोई वो ट्रेनिंग कैंप था, इट वाज जस्ट ए बैरन खाली जगह थी जहाँ पाइन ट्री थे। और उसके बाद इनको शर्मिंदगी भी नहीं होती है। मुझे हैरानी ये है कि ये इतना झूठ बोलते हैं, इतना प्रोपेगेंडा करते हैं, और उसके बाद ये एम्बेरस भी नहीं होते हैं। मकसद ये था किसी तरीके से अपने अवाम के टेंशन डाइवर्ट करें और अपने इलेक्शन के लिए पाकिस्तान के जो बैशिंग करते हैं वो दिखाएं ताकि इलेक्शन में जीत सकें। दैट वाज द बेसिक पर्पस। कोई प्राइम मिनिस्टर अपने 46 जवान एक दूसरे मुल्क को नीचा दिखाने के लिए क्या कोई कर सकता है? जो आपके अवाम आपको अपनी हिफाजत के लिए लेकर आती है, इमेजिन करें, दिस इज योर वर्क। ये साबित करता है ना कि आप अपने मुल्क से, अपने लोगों से कितने वफादार हैं। एब्सोल्युटली। और फिर पाकिस्तान की एयर फोर्स ने, पाकिस्तान की मिलिट्री ने बता दिया कि हम अपनी बका के लिए, सलामती के लिए कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करते हैं, हर किस्म की कुर्बानी देने के लिए तैयार है। और एक और इंटरेस्टिंग न्यूज़ है कि उनके एक पॉलिटिशियन को मैंने खुद सुना, वो कह रहा था कि हम पाकिस्तान से नहीं जी, फौज से नहीं जी सकते, इसलिए कि पाकिस्तानी मुसलमान हैं, इनको जज्बा शहादत है। एवरीबडी वांट टू बिकम शहीद, और हमें जो है ना वो मरने से डर लगता है, हमें मौत से डर लगता है, इसलिए हम तो जीत ही नहीं सकते। ये इनकी इंतहा है बुज़दिली की, और हमारा जोश देख लें। और फिर उसके बाद ज़ाहिर है कि आपके सिपा सरार जिस तरीके से वो फ़ौज को लेके चलते हैं, कमांड को लेके चलते हैं, और फ़ौज पूरी लब्बैक कहती है। आई थिंक अभी वॉर एंड टेररिज्म में भी देख लें, हर जगह पर हमारे चीफ ऑफिसर मौजूद होते हैं, और एक डिटर्मिनेशन है कि हमने मुल्क से दहशतगर्दी ख़त्म करनी है, मुल्क को तरक्की की तरफ लेके जाना है, इसलिए जितनी कुर्बानी देनी पड़ेगा, लेकिन पूरी कौम को साथ खोने की जरूरत, बिकॉज यू फाइट एज अ नेशन। स्ट्रॉन्ग मिलिट्री इज अ सिंबल ऑफ स्ट्रॉन्ग फेडरेशन, वी मस्ट रिमेंबर एज पाकिस्तान। और सर, पूरी कौम यकीनन अपनी अफवाज पाकिस्तान के साथ है, इसमें कोई दूसरी राय नहीं है, कोई शक की बात नहीं है। आप हमारे साथ ही रहिए। मेजर जनरल जाहिद महमूद साहब, जो ये ऑपरेशन स्विफ्ट रिटार्ट हुआ और इस पर जो भारत की जो जग हसाई हुई, जिस तरह से वो मोदी साहब ने एक बयान दिया कि बादलों की ओट में छुपकर जो ऑपरेशन उन्होंने किया था, यकीनन भारत की जग हसाई हुई, पूरी दुनिया ने देखा। और ऑपरेशन स्विफ्ट रिटार्ट को जिस तरह से पूरी दुनिया ने सराहा, वो भी दुनिया ने देखा। सर, जो इस तरह के ऑपरेशंस होते हैं उसमें अमूमन किन बातों का ख्याल रखा जाता है? जी देखिए, इन्होंने जो फसाड क्रिएट किया था वो यही था, एक बेसिकली पॉलिटिकल नैरेटिव से इस चीज़ ने जन्म लिया है। और फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन जो है वो पाकिस्तान आर्मी जो है वो कॉग्निजेंट है कि ये वॉर की इनिशिएशन कैसे करेंगे, एस्केलेशन कैसे करेंगे, इनिशिएट कैसे करेंगे। वो फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन इसी तरह का कभी असम्बली पे अटैक का बहाना, कभी जैसे पुलवामा वाला ड्रामा रचाएगा, तो उसके बाद इन्होंने किया, तो पाकिस्तानी कौम तो उसके लिए तैयार थी। अब इस तरह के ऑपरेशंस के लिए देखें, एक तो मकसद होता है कि ऑपरेशनल इंस्ट्रूमेंट या मिलिट्री इंस्ट्रूमेंट को यूज़ करके आप कोई पॉलिटिकल ऑब्जेक्टिव अचीव करना चाहते होते हैं। जी, पॉलिटिकल ऑब्जेक्टिव होता है कौम का, पॉलिटिकल एम, पॉलिटिकल ऑब्जेक्टिव्स कौम के होते हैं। यहाँ पर हम देखते हैं कि एक नरेंद्र मोदी जो हिंदुत्व का एक साइन है, क्योंकि ये भारत एक कलेक्टिव विजडम कह ले या कलेक्टिव सोच के तहत पाकिस्तान के खिलाफ जंग नहीं लड़ रही है। कलेक्टिव उसका लोगों की जंग नहीं है पाकिस्तान की, ये एक हिंदुत्व सोच की जंग है। जी, एक हिंदुओं की जंग है, वो न सिर्फ पाकिस्तान के खिलाफ है, वो तमाम मुसलमानों के खिलाफ है, चाहे वो इनसाइड इंडिया है, पाकिस्तान में है, बांग्लादेश में है, कहीं भी है। तो इस्लामोफोबिया का एक चेहरा, एक इस्तेमाल, इस्लामोफोबिया का शिकार ये लोग सामने बैठे हुए हैं। अब ये मोदी की पर्सनल कह लें या बीजेपी की एक पर्सनल ऑब्जेक्टिव था,
جس کے اندر صرف مقصد یہ تھا کہ پاکستان کو بدنام کیا جائے اور اپنی لوکل آڈینس کو ایڈریس کیا جائے کہ دیکھیں ہم کتنے بہادر ہیں, ہم کتنا گھس کے ماریں گے, ہم نے اسٹریٹجک سٹرائک کر دی ہے پاکستان کے اندر. اور جو عقل مند لوگ ہیں, پوری انٹرنیشنل کمیونٹی نے ان کا مذاق اڑایا. دیکھیں F-16 کو انہوں نے ایک جھوٹا بہانہ کیا, جی ہم نے F-16 مار گرایا. امریکہ نے پاکستان کو F-16 دیے ہوئے, دیز آر ناٹ آرڈنری ویپنز, دی کاؤنٹڈ فار ویپنز ہوتے ہیں. تو وہ صرف موویز دیکھ دیکھ کے بادلوں میں چھپ کے ماریں گے. وہ بالی ووڈ کا ایک جو ایک وہ ہے, پوری دنیا کو, وہ اپنے خاص طور پہ بھارتی عوام کو بے وقوف بنانے والی بات ہے. انہوں نے ایک غصہ, ایک نفرت کا جو بیج بویا ہے جی. اس وقت دیکھیں نا آپ, ہیٹ کے اوپر جو رپورٹس آئی ہیں جی امریکن تھنک ٹینکس کی, آپ یونائٹڈ نیشنز کی رپورٹ اٹھا کے دیکھ لیجئے, وہ ٹیررزم کی بات کر رہے ہیں. جو تھنک ٹینکس کی رپورٹ آئی ہے وہ ہیٹ میں جو اضافہ ہوا, خاص طور پر مسلمانوں کے خلاف, تو یہ اسی کی عکاسی کر رہا ہے. بیسیکلی وہ دو لوگوں کو ایڈریس کر رہا تھا, ایک اپنی ہوم آڈینس کو اور دوسرا امریکہ کو, اپنے نئے ماسٹرز کو, کہ دیکھیں جی میں تو اس ریجن میں آپ کا بیسٹ واچ ڈاگ ہوں, مجھے ٹیسٹ اپروول دیجئے. میں اسی نفرت کے اوپر اپنی سیاست کو بیس کر کے جو اکھنڈ بھارت کا ایک خواب ہے, یا ایک ہندوتوا کا جو خواب ہے, ان کو میں پورا کرنا چاہتا ہوں. تو اس میں آپریشنل تھنکنگ تو تھی نہیں, اسی لیے تو اتنا بیڈلی یہ پلان کیے گئے تھے. انہوں نے کوشش کی تھی کہ 4 جگہوں سے انہوں نے شو کیا ہے, اپنی انکرجنز کرنے کی کوشش کی. سرکریک کے ایریا میں, بھاولپور کے ایریا میں, راوی کے ایریا میں, اور یہ جہاں پر انہوں نے رات کو آؤٹ آف 16 صرف 4 جہاز آئے اور امیڈیٹلی اپنے ویپنز پھینک کے چلے گئے, جو اٹ سیلف ایک آپریشن کی ناکامی تھی. اور دوسرا ان کے اپنے سولجرز کا, ان کے اپنے پائلٹس کے, اس میں مجھے تو نہیں لگتا کہ ان کی ول بھی شامل ہو. جو بھی انجسٹ وار ہوتی ہے, جو بھی انجسٹ آپریشن ہوتے ہیں جی, اس میں سولجر کی ول ہی نہیں ہوتی. اس کا ایک اندازہ آپ اس سے لگا لیں کہ جیسے امریکنز افغانستان میں لڑ رہے تھے, کیا مقصد تھا اس جنگ کا, تو دے ور ہائیلی ڈی مورلائز. ان کے پوسٹ ٹراماز دیکھیں ذرا وار کے بعد جو امریکن سولجر کی حالت ہے, یہی انڈین سولجر کی ابھی حالت ہے جی. ایک بے مقصد وار کشمیر بھی شروع کی انہوں نے, اور یہ بھی اسی کا ایک حصہ تھا. ان کو منہ کی کھانی پڑی ہے, کیونکہ ادھر پروفیشنل ملٹریز ہیں جی, میرٹ بیسڈ پروفیشنل ملٹری جو پاکستان کا ایک مقصد لے کر آگے چل رہی ہے. اور ہمارا مقصد امن کا اصول ہے, اور ہمارے یہی پولیٹیکل آبجیکٹیو ہے جو انفینش ایجنڈاز ہے. کشمیر کے ہمارا علاوہ ہمارا کوئی جھگڑا نہیں ہے کسی ملک کے ساتھ. تو جب آبجیکٹیو کلیئر ہو, جب ایم کلیئر ہو, تو سولجر کا مورائل بھی بڑا ہائی ہوتا ہے. اس کا پروفیشنلزم پھر ثابت کیا پاکستان میں. ہم یہ تو نہیں کہتے بادل نہیں تھے, سورج چمک رہا تھا, یہ جو بھی تھا ہم نے ان کے جہاز مار گرائے ہیں. اور ابھی نندن ایک زندہ مثال ہے, اس کو ٹاپ کریکٹر ہیومینٹی کا ہم نے دکھایا ہے. ہمارا مقصد تو امن کا حصول ہے ہی. ڈاکٹر قمر چیمہ صاحب, بھارت کو ہم نے بڑے اچھے طریقے سے آپریشن سوئفٹ ریٹارٹ کے ذریعے جو ہے وہ جواب دے دیا, لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ ایک تو بھارت امن پسند نہیں ہے, ٹھیک ہے, پھر خطے میں وہ تباہ و بربادی پر لگا رہتا ہے. کوئی نہ کوئی سازش, کوئی نہ کوئی مسئلہ, کوئی نہ کوئی فالس فلیگ آپریشن جو ہے وہ تیار رکھنے کی کوشش کرتا رہتا ہے بھارت. انٹرنیشنل آبزرورز اس سارے سیناریو میں کس طرح سے دیکھتے ہیں ساری سچویشن کو اور اس آپریشن سوئفٹ ریٹارٹ کو؟ دیکھیے, پہلی بات تو یہ ہے کہ آپریشن سوئفٹ ریٹارٹ کو یہ دیکھا گیا کہ بھارت کی جو ایئر فورس ہے بھارت کا, وہ سمجھتے تھے قد کاٹ بہت بڑا ہے, بڑا ملک ہے, بڑی آبادی ہے, لیکن اس وقت ان کو پتا چلا کہ یہ ان کی جو فوج ہے اندر سے کتنی کھوکھلی ہے. جو فوج کی کیپیبلٹی ہے اس کا پتا چلا, اور ایئر فورس ایکسپوز ہو کے رہ گئی. یہی وجہ ہے کہ اس کے بعد تقریباً 60-70 جو رافیل ہیں وہ بھارت جو ہے وہ خرید رہا ہے. وہ کیوں خرید رہا ہے؟ بیکاز وہ ساری کی ساری جو کیپیبلٹی ایکسپوز ہو گئی. اب صرف پاکستان کی بات نہیں ہے, بنگلہ دیش کو دیکھ لیں. انٹرنلی بھارت جو انٹرنل پالیٹکس کرتا ہے وہ بالکل ایک ڈفرنٹ دنیا میں رہتا ہے, بالکل ایک ڈفرنٹ دنیا میں رہتے ہیں. انٹرنلی دنیا کو وہ ایک اور چہرہ دکھاتے ہیں, لیکن جب ڈومیسٹکلی وہ بات کرتے ہیں تو وہ سمجھتے ہیں ایک اور انداز. اب دیکھیں فار ایگزامپل پاکستان کو دیکھ لیں یا بنگلہ دیش کو دیکھ لیں, وہ سمجھتے ہیں جی کہ ہم نے شاید ان کا ملٹریلی مقابلہ کرنا ہے, فوج کے ذریعے مقابلہ کرنا ہے. وہ ہر وقت اپنی عوام کو یہ بتاتے رہتے ہیں, فوج ان کو کچھ اور بتاتی رہتی ہے. فوج کہتی ہے جیسے پریشر ڈالنا, جی کشمیر ہم لے لیں گے, اس طرح کی چیزیں وہ بار بار اپنی پبلک آڈینس کے سامنے کرتے رہتے ہیں. الیکشن سے پہلے بھی وہ کہہ رہے تھے ہم نے کشمیر پہ حملہ کر دینا ہے. سٹنگ ڈیفنس منسٹر, سٹنگ ہوم منسٹر یہ باتیں کر رہے تھے کہ ہم نے کشمیر پہ حملہ کر دینا ہے. تو جو ریٹائرڈ لوگ ہیں وہ کہتے ہیں کہ آپ ایسی حرکتیں نہ کریں, آپ پہلے بھی ایکسپوز ہو گئے ہیں. سو بھارت کے اندر جو لوگ سرو کر رہے ہیں وہ سیاستدانوں کے اس وقت جسے کہتے ہیں نا زیر سایہ خاموش بیٹھے ہیں. جیسے وہ ریٹائرڈ آرمی آفیسرز یا نیوی آفیسرز یا ایئر فورس کے آفیسرز ریٹائر ہوتے ہیں,
وہ پبلک کو آ کے بتاتے ہیں کہ ہماری انٹرنل چیلنجز کیا ہیں. فار ایگزامپل آپ دیکھیں یہ سوئفٹ ریٹارٹ تو ایک چیز ہے نا, آپ دیکھیں جب یہ پورا ڈرامہ کیا گیا F-16 کا, جی F-16 گرا دیا ہے, امریکنز کو بھی پتا ہے کہ F-16 جو ہے وہ پاکستان کا نہیں گرا, اور انہوں نے اپنی وہ جسے کہتے ہیں نا ایک سو کالڈ کاؤنٹنگ بھی کی, سارا کچھ ہو گیا. لیکن آپ دیکھیں کہ انڈین ایئر فورس جو ہے اس کو پھر جو جان کے لالے پڑے اور فوج کے اندر تقسیم. آپ کو پتا ہے اس وقت جو CDS ہیں, چیف آف ڈیفنس سٹاف, وہ ایک ریٹائرڈ شخص کو اٹھا کے انہوں نے CDS تمام فورسز کے اوپر بٹھا دیا. کیوں؟ کیونکہ وہ چاہتے تھے میں پولیٹیکلی مینج کروں بھارت کی فوج کو. وہ جو اور اس انٹرا آپریبلٹی کی بات کرتے ہیں جی کہ ایئر فورس ہو, نیوی ہو, آرمی ہو, ہم تینوں جو ہیں وہ فوج کے ایک ریٹائرڈ بندے کے نیچے لگا دیا. آپ دیکھیں یہ فوج کے اندر کہیں کہ بھارت کی فوج بھی پولیٹیکلی وکٹمائزڈ ہے تو یہ غلط نہیں ہوگا. دیکھیں پولیٹیکل اس طرح وکٹمائز ہے کہ ان سے پولیٹیکل آبجیکٹیو اچیو کیے جاتے ہیں. ایئر فورس سے 2019 کے الیکشن میں ابھی نندن کی تصویریں لگا کے تو وہ الیکشن جیتنے کی کوشش کر رہے تھے کہ دیکھو یہ ہمارا وہاں سے ہم نے بندہ جو ہے وہ لے کے آئے. یہ مودی صاحب کی سیاست تھی کہ یہ ہم نے جو ہے وہ اپنے ایئر فورس کے پائلٹ کو واپس لے آئے. سو کویسچن یہ ہے کہ دا مومنٹ آفیسرز ریٹائر ہوتے ہیں وہ کچھ اور بولتے ہیں, جب وہ سیاستدانوں کے نیچے ہوتے ہیں, جب وہ سرو کر رہے ہوتے ہیں, خاموش رہتے ہیں. ٹھیک ہے, آپ سبھی مہمان ہمارے ساتھ ہی موجود رہیے. ایئر مارشل ریٹائرڈ سلیمان صاحب بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں. بہت شکریہ آپ کے وقت کے لیے سر.